نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاک اللہ. ناظرین، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات کرنے کا زندگی دے دی. اللہ آپ اور ہم سب کو عمل کرنے کا توفیق دے دے. ناظرین کرام، آج کی بیان ہے شکر کے بارے میں کہ آدمی، انسان اور خصوصاً مسلمان مومن یہ سوچے کہ میرے ساتھ کیا ہے جو اللہ نے دیا ہے. آج کل شکوہ شکایت زیادہ ہے. لوگ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر یہ مصیبت آ گیا، صرف میں ہی ملا تھا اس کے لیے، یہ کیوں آ گیا، کیسا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. کوئی مریض بیمار ہے، صبر نہیں اس کے اندر. کوئی مسکینی غریبی کے در پر ہے، اس میں صبر نہیں ہے. یہ سب کیا وجہ ہے جو انسان کو آتا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعامات برسائے ہیں، اس کا نہ شکری ہے، جو ہم شکر نہیں ادا کرتا ہے. یہ عذاب جو ہم پر آتے ہیں یہ اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شکر نہیں ہے. بڑے بڑے تاجروں سے پوچھو، بڑے بڑے دکانداروں سے پوچھو، بڑے بڑے لوگوں سے پوچھو، بھائی کیا ہے، کیسا ہے، چل رہا ہے؟ تو آپ کو بولے گا بس گزارا ہے. دیکھو اللہ نے ان کے لیے کون کون سا نعمت ہے جو دیا نہیں ہے. چھوٹی سی زبان سے چھوٹا لفظ نکالتا ہے کہ بس گزارا چل رہا ہے. اس میں یہ مشکوک ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو آپ نے ناشکری کر دی، اگر نہیں ہے تو آپ نے جھوٹ بولا. اس کو ایسا بولنا چاہیے تھا کہ میں اتنا نہیں ہوں جتنا اللہ نے مجھ پر انعامات کیا ہے. میرا زبان اس کے قابل نہیں کہ میں شکر کیسا ادا کر لوں. تو لوگوں کا آج کل یہی حال ہے. چند سال بعد اس کو دیکھو تو آپ کو بولے گا میرا سب کچھ چلا گیا. وجہ کیا تھا؟ وجہ یہی تھا کہ اس کے ساتھ شکر نہیں تھا. ایک رزق نہیں ہے، ایک مکان نہیں ہے، ایک مال و دولت نہیں ہے. جو انعام ہے ہمارے اوپر، یہ بدن، جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، صالح، کامل، ٹھیک ٹھاک، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. یہ کان سنتا ہے الحمدللہ، یہ زبان بولتا ہے الحمدللہ، یہ ناک سونگتا ہے کہ بدبو ہے یا خوشبو ہے الحمدللہ، یہ آنکھ دیکھتا ہے کہ اچھا ہے برا ہے الحمدللہ، ہاتھ میں طاقت ہے اور پکڑنے کے لیے انگلی ہے الحمدللہ،
پاؤں میں طاقت ہے، فلج نہیں ہو، جاتا ہوں اور آتا ہوں اپنی مرضی سے، الحمدللہ۔ یہ شکر نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، اس لیے پریشانی بھی برکتی اور اللہ تعالی کی ناراضگی، اس سے ناشکری کی وجہ سے آتی ہے پریشانیاں۔ میرے بھائیوں، آج کل اگر کوئی سرکاری افسر یا وزیر آپ کا چھوٹا سا کام کر لے، ایک بچہ آپ کو ملازمت پہ لگا دے، تو حجروں بیٹھکوں اور گاؤں میں آپ اس کا صاف بیان کرے گا کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ ہمارا وہ عظیم رب جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، ہمارے لیے آسانتیاں دیتا ہے، تو اس رب کا شکر ہم نہیں ادا کرتے۔ ایک چھوٹا سا ملازم افسر جو اللہ کا مخلوق ہے، اس کا اتنا باتیں اتنا صاف ہم بیان کرتے ہیں کہ تکتے نہیں ہے۔ دیکھو ناظرین، اپنے گرچا پھر دیکھو کہ اللہ نے کون کون سا نعمت ہم کو نہیں دیا ہے۔ پانی دیا ہے، کھیت دیا ہے، صحت دیا ہے، اچھا ہوا دیا ہے، ہمارے لیے استعمال کرنے کا، دنیا میں محنت کرنے کا طاقت دیا ہے، دماغ دیا ہے تعلیم کرنے کے لیے، تو سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ جو ہم ہیں اس پر نہ شکر کرتا ہے، تو پھر تو اللہ تو وہی کرتا ہے، واپس لیتا ہے۔ اس آیات میں یہی بیان اس نے بتایا کہ میں نے ان لوگوں سے جس نے ناشکری کی سب کچھ واپس لے لیا۔ دھیان سے رہو، اگر اللہ نے آپ کو انعامات دیا ہے تو شکر کر لو۔ جو بولے گا اس کو یہ بولو کہ اللہ نے اتنا زیادہ دیے جس کا میں حقدار نہیں تھا۔ جب وہ دیتا ہے تو لیتا بھی ہے۔ اگر ہم شکر کرے گا تو وہ خوش ہو جائے گا اور زیادہ دے گا، یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ فَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کی میں زیادہ کر دوں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کر دی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ایسا پھنساتے ہیں کاروبار لوگوں کے لیے کہ وہ پھر ادھر سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا ہے اس کو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے جتنا دیا ہے اس کا شکر ادا کر لو۔ صحت تو دی ہے، مال و دولت نہ صحیح، صحت دی ہے ہر انسان کو، الحمدللہ۔ جب آپ کے اندر درد نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، دوسرا تکلیف نہیں ہے، امتحانوں میں گرفتار نہیں آپ، تو پھر اللہ کا شکر کو سجدہ لگا دو کہ الحمدللہ یا رب کہ میں سکون سے ہوں۔ دیکھو میرے بھائیوں، یہ آیات کریمہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ ایک گاؤں کا مثال پیش کرتا ہے۔ زیادہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ کا گاؤں تھا، کیونکہ یہ انعامات ان کو دیا ہوا تھا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ ایک گاؤں کا مثال پیش کرتا ہے۔ کیسا؟ كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، وہ گاؤں امن میں تھا، اطمینان میں تھا۔ یہ دو لفظ ہے۔ امن اور اطمینان میں فرق کیا ہے؟ امن یہ ہے کہ گھر کے باہر آپ کو امن ملتا ہے، خوشحالی ملتا ہے، آپ کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، آزاد بازار کو جاؤ واپس آؤ، کوئی ڈکیتی چوری وغیرہ کسی چیز کا خوف نہیں، یہ امن ہے۔ یہ بھی اس گاؤں میں تھا۔ مطمئنہ، اطمینان بھی اس کے اندر، بدن کے اندر، دل میں سکون تھا، ڈر نہیں تھا۔ یہ دو بھی اس لوگوں کو یہ دو انعامات بھی دی ہوئی تھی ان گاؤں والوں کو۔ پھر کہ یاتیہا
रिज़्क़ुहा रादन मिन कुल्ल मकान, अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ देता था हर तरफ से, हर तरफ से उसको रिज़्क़ आता था। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, इन लोगों ने नाशुक्री कर दी। किस चीज का? अल्लाह ताला के नाम दिए हुए इनामात का नाशुक्री कर दी। हशर क्या हुआ उसका? फ़ज़ाक़ल्लाहु लिबासल जू' फ़अज़ाक़ल्लाहु लिबासल जू'i वल खौफ, अल्लाह ताला ने उनको डर का और खौफ का और ये भूखे होने का, जो भूख लगने का लिबास उनको पहनाया। क्यों? बिमा कानू यसनाउन, वो थे ना शुक्र, उसका काम ऐसा ना शुक्री का था। तो अल्लाह ने अमन भी ले लिया उनसे, इत्मीनान भी ले लिया, रिज़्क़ भी ले ली। दिया क्या? उसको डर दिया, खौफ, और उसको भूख दिया। ये दोनों अज़ाब उस पर आ गए। तो नाज़रीन किराम, छोटे पोटे रिज़्क़ थोड़ा सा सही अल्लाह ने तो दिया है, शुक्र कर लो, इसको ज्यादा कर लो। शुक्र करेगा तो और ज्यादा हो जाएगा, शुक्र कर लो और आगे बढ़ जाएगा, बरकत आएगा इसमें। तो यही वजह है कि आजकल कोई आता है कि मेरा जब पहले मैं मट्टी को हाथ लगाता था सुना बन जाता था, अभी जब मैं सोने को हाथ लगाता हूं तो मट्टी बन जाती है। बच्चा बीमार, बीवी बीमार, खुद बीमार, किसी ना किसी तरीके से अस्पताल लेके जाना पड़ता है। जब वहां दवाई मिलता है वापस कर को आते हैं, फिर भी डर लगता है कि चाहिए मौत ना आ जाए, मरे ना, ये डर है, इत्मीनान खत्म हो गया, बाहर जा नहीं सकता। कभी चोरों का डर, कभी जालिमों का डर, कभी डकैतों का डर, मौत से डरना, ये सब कुछ आज हमारे नसीब में है। वजह क्या है? यही वजह है कि हमने शुक्र अदा नहीं की रब्बुल आलमीन की, ना शुक्र कर दी। नाज़रीन किराम, आता है मुसीबत, सबों पर आता है, नबियों पर आ गया मुसीबतें, सहले उन्होंने सब्र की। अय्यूब अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ये शैतान लाइन ने अल्लाह को बोला कि ये अय्यूब अलैहिस्सलाम को आपने माल दिया है, बच्चे दिए है, सेहत दी है, इसलिए आपका इबादत करता है। तुम इस पर ये जरा इनसे हटा लो तो फिर देख लो तुम्हारा कैसा इबादत करेगा। तो अल्लाह ने उनसे दौलत भी ले ली, बच्चे भी मर गए उसका। फिर शैतान ने बोला कि इसका सेहत अच्छा है इसलिए आपका इबादत करता है, इसमें दर्द नहीं, तकलीफ नहीं है बदन में। फिर अल्लाह ताला ने उस पर चिचक जैसा बीमारी लगा दी, दानों वाला। वक्त गुजरता था 18 साल लग गए इस बीमारी में उसका। तो एक दिन छोटे शैतानों ने बड़े शैतान से बोला कि इसके साथ वो हशर करेगा जैसा आदम अलैहिस्सलाम ने हमने जन्नत से निकाला था, इस तरीके से। शैतान ने मेहनत शुरू कर दी, उसकी बीवी को बोला कि आप अपना शौहर हमारे पास भेजो, मैं हकीम हूं, मैं उसका इलाज करता हूं, उसका इलाज मेरे साथ है, लेकिन हर हकीम हर डॉक्टर का अपना तरतीब होता है। मेरा ये तरतीब है कि आदम अलैहिस्सलाम, ये अय्यूब अलैहिस्सलाम आ जाए, मेरे सामने सुजदा मेरे लिए कर ले, तो फिर मैं इसका इलाज करता हूं, ये मेरा तरीका है इलाज का। तो हर बीवी ये चाहता है कि मेरा खावन जो है वो सेहतमंद हो, ठीक हो। तो वो खामोश हो गई। शैतान को बोला कि मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम को ये बात पहुंचाऊंगा, उससे पूछूंगा कि उसका क्या राय है इसके बारे में।
جب اس کا بیوی ایوب علیہ السلام کے پاس گئی تو ایوب علیہ السلام کو بولا کہ ایسا حکیم ملا، اس نے یہ قصہ سنایا تو ایوب علیہ السلام غصے میں آ گیا اور بیوی کو بولا کہ خدا کی قسم اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو تم کو 100 کوڑے لگاؤں گا، کیونکہ یہ شیطان لائن کو تم نے اسی وقت کیوں جواب نہیں دیا، میرے پاس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو سجدے میں پڑا، اس کو بولا کہ 18 سال ہو گیا، اگر 100 سال زندگی ہوگا میرا 100 سال اسی بیماری میں لگ جائے گا، میں تمہارا صبر کروں گا، میں تمہارا شکر کروں گا۔ اس کے بعد شیطان کو پتہ لگ گیا کہ ایسا آدمی ہے جس کو ہلنا مشکل ہے، یہ اللہ والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان سے نکالا۔ ہوتا ہے بیماری بھی ہوتا ہے، غربت بھی ہوتا ہے، بیچاری بھی ہوتا ہے، علیحدہ پن بھی ہوتا ہے انسان کو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں صبر کر لو، شکر کر لو، صحت مند ہو اللہ کا عبادت کر لو۔ شکر کی 2 اقسام ہے میرے بھائیوں، ایک قسم ہے زبان سے آپ بولو کہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ایک ہے بدن پر، جب آپ سجدہ لگاتا ہے، آپ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عبادت کرنا بھی ایک شکر ہے اپنے اعضاء کے اوپر۔ تو ناظرین کرام اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کر لو، جو بھی ہے آپ کے پاس یہ سب سے زیادہ ہے، ہم اس کا بھی لائق نہیں ہے۔ اللہ نے بہت کچھ انسان کو دیا ہے، کم از کم صحت تو صحیح دیا ہے سب کو، یہ بھی بڑی نعمت ہے الحمدللہ۔ پانی فری دیتا ہے اللہ، کھانا فری دیتا ہے، اس سے بعد ہم کیا چاہیے ہم کو؟ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اللہ کا شکر زیادہ کر لو۔ ناظرین کرام اس چینل کو لائک کر لو، سبسکرائب کر لو، شیئر کر لو۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔